مردہ کھانا اسکلم ارحم سلیم پارٹ 3۔ کیوں آئی ہو تم آج یہاں؟ اکتائی ہوئی نظروں سے اپنے سامنے بیٹھی فریحہ کی جانب دیکھتے قاسم نے کہا۔ فریحہ اس کی بات پر دھیما سا مسکرائی۔ دیکھو قاسم، یہ تو ہمارے درمیان پہلے ہی ڈیسائیڈ ہو گیا تھا کہ جب تک تم مجھے انٹرویو دینے کے لیے نہیں مانو گے میں یہاں آتی رہوں گی۔ آخر میں ہار تمہیں ہی ماننی ہے تو اس سے بہتر ہے کہ آج ہی میرے ساتھ ایک ڈیل کر لو۔ کیسی ڈیل؟ قاسم نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ تم اس انٹرویو میں میرے ساتھ تعاون کرو، میں حامد سے کہہ کر تمہاری سزا کم کروا دوں گی۔ اس کی بات پر قاسم نے مڑ کر دروازے کے پاس کھڑے حامد کو دیکھا جو کڑی نظریں دونوں پر جمائے کھڑا تھا۔ قاسم کے دیکھنے پر اس نے صرف اس بات میں سر ہلا دیا۔ قاسم کو کچھ ٹھیک نہیں لگا تھا۔ میں نے کوئی جرم نہیں کیا تو تم کس چیز کی سزا کم کرواؤ گی؟ دیکھو قاسم، تم نے جرم کیا ہے یا نہیں وہ تو میں نہیں جانتی، لیکن اتنی بات جان لو کہ اگر تم اس جیل میں ہو تو یہاں سے تم تب تک نہیں نکل سکتے جب تک ASP حامد نہ چاہے۔ تو تم میرے ساتھ تعاون کرو اور میرا وعدہ ہے تم سے میں تمہاری سزا کم کروا دوں گی، اور میں تمہاری بات کا یقین کیوں کروں؟ حامد، آج کے بعد قاسم کے ساتھ بالکل مجرموں والا سلوک نہیں کیا جائے گا۔ جیل میں اسے اچھا کھانا ملے گا اور بقایا تمام ضروری سہولیات بھی۔ قاسم کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے فریحہ بولی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں معصومیت اور سچائی تھی۔ چشمے کے پیچھے چھپی وہ آنکھیں قاسم پر حاوی ہونے لگیں۔ مجھے منظور ہے، حامد نے بخوشی حامی بھر لی۔ سب کچھ قاسم کی سمجھ سے باہر ہونے لگا۔ وہ دونوں کچھ کیوں اس کے ساتھ اتنے اچھے بن رہے تھے؟ مجھے تم دونوں پر ذرا بھی یقین نہیں۔ حامد، تم باہر جاؤ پلیز۔ فریحہ نے مڑ کر حامد کو دیکھا۔ حامد سر ہلاتا ہوا فوراً کمرے سے نکل گیا، دونوں ہاتھوں کو باہم ملاتے ہلکی سی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے۔ فریحہ نے قاسم کی طرف دیکھا۔ عجیب مذاق ہے۔ اس کی مسکراہٹ ذہن کے پردوں پر عجیب قسم کی چھاپ چھوڑ رہی تھی۔ دبلا پتلا سا قاسم ان ملاقاتوں سے تنگ آنے لگا تھا۔ دیکھو قاسم، دکھائے ڈاکٹر صاحبہ، وہ اکتا کر آنکھیں گھماتے ہوئے بولا، اور اس کے انداز پر فریحہ دھیمے سے ہنس دی۔ اسے بات بات پر دیکھو بولنے کی کافی بری عادت تھی، اور قاسم یہی سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں اس کو کیا دکھانا تھا، لیکن قاسم کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی کہ سامنے بیٹھی یہ لڑکی اسے کیا کچھ دکھانے والی تھی۔ میں یہ انویسٹیگیشن اس لیے نہیں کر رہی کہ تم سے سچائی اگلوا سکوں۔ وہ کام میرا نہیں حامد کا ہے۔ میرا اس چیز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تم نے یہ جرم کیا ہے یا نہیں۔ میں ایک تھراپسٹ ہوں اور میں تم سے ملنے صرف اس لیے آئی ہوں کیونکہ میں ایک ریسرچ کر رہی ہوں اور اس کے لیے مجھے کچھ مجرموں کے انٹرویو کرنے ہیں جن مجرموں کی کیس اسٹڈی میں نے پڑھی ہے۔ تمہارا کیس مجھے سب سے زیادہ دلچسپ لگا، اور ہاں، میں ڈاکٹر نہیں تھراپسٹ ہوں۔ آخر کا جملہ وہ ہنستے ہوئے بولی۔ قاسم نے غور سے اس کا ایک ایک لفظ سنا۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد وہ بالآخر مان ہی گیا۔ اس کی حامی بھرنے پر فریحہ کھل کر مسکرائی۔ قاسم اس کی مسکراہٹ دیکھ کر ایک دفعہ جی بھر کر حیران ہوا، نہ جانے وہ اتنا کیوں مسکراتی تھی۔ تو ٹھیک ہے، پھر سوالوں کا سلسلہ شروع کریں۔ قاسم کے اس بات میں سر ہلانے پر فریحہ نے اپنے ہینڈ بیگ سے ایک رجسٹر نکالا۔ پینسل اٹھاتے سب سے اوپر اس کا نام لکھا، قاسم شبیر، قیدی نمبر 456۔ میں تم سے جو بھی سوال پوچھوں گی تمہیں اس کا بالکل سچ سچ جواب دینا ہوگا۔ میں ایک ہی سوال بار بار پوچھ کر اپنا وقت نہیں ضائع کرنا چاہتی۔ وہ بالکل پروفیشنل انداز میں آتے اب سنجیدگی سے بول رہی تھی۔ اس کی مسکراہٹ اب غائب ہو چکی تھی۔ فریحہ کی بات پر قاسم نے بس ہاں میں سر ہلا دیا۔ تمہارا مکمل نام کیا ہے؟ قاسم نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ ابھی تو اس کا پورا نام اس نے صفحے کے عین اوپر لکھا تھا۔ میرا نام تو جانتی ہو تم، پھر کیوں پوچھ رہی ہو؟ فریحہ نے آنکھیں گھماتے قاسم کی طرف دیکھا۔ پروفیشنلزم نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ خیر چھوڑو، تمہاری عمر کتنی ہے؟ 22-23 سال ہوگی۔ 22 یا 23؟ اب یہ مجھے صحیح سے یاد نہیں۔ تمہیں اپنی عمر صحیح سے یاد نہیں؟ فریحہ اس کی بات پر جی بھر کے حیران ہوئی۔ قاسم نے بس کندھے اچکا دی۔ بہن بھائی کتنے ہیں؟ صرف ایک بہن ہے۔ اس کی عمر کتنی ہے؟ 18-19 سال۔ 18 یا 19؟ صحیح سے؟ یہ بھی صحیح سے یاد نہیں۔ فریحہ نے اس کا جملہ اچکتے مکمل کیا۔ گھر میں کون کون ہے؟ صرف ماں اور بہن۔ باپ کافی سالوں پہلے ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور بند دروازے سے SP حامد اندر داخل ہوا۔ فریحہ اور قاسم نے بھی خود اس کی جانب دیکھا۔ اتنے خطرناک مجرم کے ساتھ میں آپ کو اکیلا چھوڑنے کا رسک نہیں لے سکتا۔ قاسم اس کی بات پر طنزیہ ہنس دیا۔ اور آپ چاہتی ہیں میں آپ لوگوں پر بھروسہ کروں؟ وہ فریحہ سے مخاطب تھا۔ فریحہ نے التجائیہ نظروں سے حامد کی طرف دیکھا۔ مجھے یوں مت دیکھیں فریحہ، آپ کی حفاظت میری ذمہ داری ہے۔ قاسم نے خونخوار نظروں سے حامد کو گھورا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب میں چلتی ہوں، کل ہم دوبارہ اسی وقت ملیں گے قاسم، اللہ حافظ۔ ان دونوں کے درمیان انبن بڑھتے دیکھ کر فریحہ اپنا بیگ اٹھاتے کمرے سے نکل گئی۔ حامد بھی اس کے پیچھے چلا گیا۔ قاسم کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا۔ اسے دال میں بہت کچھ کالا لگ رہا تھا۔ وہ اس انٹرویو کے لیے حامی نہیں پڑھنا چاہتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس نے ہاں کر دی۔ کوریڈور سے گزرتے حامد اور فریحہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ تمہیں اس کے ساتھ نرمی برتنی ہوگی حامد، ورنہ ہمیں ہمارے پلان میں کامیابی نہیں ہوگی۔ میں کوشش کروں گا۔ صرف کوشش نہیں، عمل بھی کرنا ہے۔ اوکے اوکے، اس نے ہاتھ کھڑا کرتے ڈرامائی انداز میں کہا تو فریحہ ہلکے سے مسکرا دی۔ ڈائننگ ٹیبل اس وقت
النواع قسم کے کھانوں سے سجی تھی۔ گھر میں کھانے والے افراد صرف 2 تھے، لیکن ٹیبل پر کھانا تقریباً کوئی 7-8 افراد کے حساب سے تھا۔ مرکزی کرسی خالی تھی، جہاں کبھی سید عاصم حسین بیٹھا کرتے تھے۔ روبینہ حسین کی کرسی بھی خالی چھوڑی گئی تھی۔ جو افراد وہاں موجود نہیں تھے، ان کی موجودگی کو محسوس کرنے کی ناکام سی کوشش کی گئی تھی۔ جبران کے بغل میں بیٹھے زوبیہ نے کپڑے اکٹائے ہوئے تاثرات سے سامنے پڑی خالی کرسیوں کی جانب دیکھا۔ ان کرسیوں کو خالی چھوڑنے سے جانے والے لوٹ کر تو نہیں آ جائیں گے؟ آپ اب اس گھر کے سربراہ ہیں، سربراہی کرسی پر اب آپ کو بیٹھنا چاہیے۔ میں جانتا ہوں کہ ان کرسیوں کو خالی چھوڑنے سے جانے والے لوٹ کر نہیں آ جائیں گے، لیکن بات صرف اتنی ہے کہ ان کرسیوں پر کسی اور کو بیٹھا دیکھنے کی میرے میں ہمت نہیں۔ پلیٹ میں سے چاولوں کا چمچ منہ میں ڈالتے جبران سنجیدگی سے بولا، اداس لگ رہا تھا۔ روبیہ نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھتے دلاسا سا دیا۔ جبران اس کی طرف دیکھتے بس ہلکا سا مسکرا دیا۔ کچھ پتہ چلا مرتضیٰ کے کیس کے بارے میں؟ ایک لڑکے کو پکڑا ہے، بہت کوشش کی ہے اس کے منہ سے کچھ اگلوانے کی، لیکن وہ ایک لفظ نہیں بولا۔ حامد نے مجھے کوئی زیادہ نہیں بتایا، لیکن بقول اس کے اس انسان کو کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے، وہ کسی سائیکیٹرسٹ کی مدد لے رہا ہے اب انویسٹیگیشن کے لیے۔ اگر وہ انسان نفسیاتی ہے تو کورٹ اسے بے قصور ثابت کر دے گی نا پیشی کے وقت۔ محتاط نظروں سے اس کی طرف دیکھتے زوبیہ نے کہا، نہیں ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ ایک بار وہ بس اپنا منہ کھولے اس کے خلاف، ایسے ثبوت تیار کرواؤں گا کہ کوئی مائیکا لال اسے میرے سے بچا نہیں پائے گا۔ زوبیہ غور سے اس کی باتیں سنتی، اس کے چہرے کے تاثرات کے ساتھ ساتھ ہاتھوں کی ایک ایک حرکت بھی نوٹ کر رہی تھی۔ وہ اندازہ کر سکتی تھی کہ اس شخص کے ذکر پر جبران غصے میں آ گیا ہے۔ اور اگر وہ بے قصور ہوا؟ نہیں، وہ بے قصور تو بالکل نہیں ہے۔ مرتضیٰ کی لاش غائب ہونے کے پیچھے اس کا کوئی نہ کوئی ہاتھ تو ضرور ہے، لیکن جبران اس طرح۔ زوبیہ تم ان معاملات کے بارے میں زیادہ نہیں جانتی۔ میں وکیل ہوں، میرا روز ایسے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے۔ ہم انسان کی چال دیکھ کر اندازہ لگا لیتے ہیں کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ اب کہ زوبیہ بس گہری سانس لے کر رہ گئی۔ وہ چاہتی تھی کسی طرح جبران کا شک کسی اور انسان کی طرف کر دے، لیکن اس کا اتنا پختہ یقین زوبیہ کو پریشان کر گیا تھا۔ اسے کچھ بھی کر کے قاسم کو جبران کے شک کے دائرے میں سے نکالنا تھا۔ وہ اپنے ہی خیالات میں گم تھی جب جبران کی آواز نے اس کی سوچوں کا ارتعاش توڑا، تم نے ممی کے لیے کوئی ہیلپر ڈھونڈا؟ جی، میں نے 2-3 لوگوں سے کہا ہے، جیسے ہی کچھ ارینج ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں گی۔ ممی کی بہت فکر رہتی ہے مجھے۔ چمچوں کی کانچ کی پلیٹوں سے ٹکرانے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ دونوں تنہا بیٹھے کھانا کھانے میں مصروف تھے، جس ڈائننگ ٹیبل پر ہر لمحے چہل پہل سی رہتی تھی۔ مرتضیٰ اور جبران کی ہلکی ہلکی نوک جھوک چلتی تھی۔ روبینہ حسین کا دونوں کو خاموشی سے کھانا کھانے کو کہنا، جبکہ عاصم حسین کا فوراً انہیں ٹوک دینا کہ ان بچوں کی وجہ سے ہی تو ان کے گھر میں رونق ہے۔ ڈائننگ ٹیبل کی ان یادوں کے ساتھ گزرے لمحات کا ایک پلندہ تھا جو ہر وقت جبران کا سکون تباہ کیے رکھتا تھا۔ وہ ظاہر نہیں کرتا تھا، لیکن سب کی غیر موجودگی اسے بہت بری طرح سے اثر انداز کر رہی تھی۔ بہت بری طرح اثر انداز کر رہی تھی۔ اس کا پورا خاندان تباہ ہو چکا تھا۔ بچپن سے لے کر جوانی تک جن جن رشتوں کو دیکھا تھا، سب اب اس سے چھن چکے تھے۔ اس کا نارمل نظر آنا حیرانگی کی بات ہی، نہ جانے وہ کیسے خود کو سنبھالے بیٹھا تھا۔ وہ ٹھیک ہو جائیں گی جبران، انہیں بس بہت زیادہ کیئر کی ضرورت ہے جو ہم انہیں دے رہے ہیں۔ باپ اور بھائی کی موت پر صبر آ گیا تھا۔ ماں کو کچھ ہوا تو میں برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں جبران؟ میں ہوں نا آپ کے ساتھ، نہ آپ کو کچھ ہوگا نہ ممی کو۔ تم ساتھ ہو، بس اسی بات کا تو سکون ہے۔ وہ دونوں کھانا کھا چکے تھے۔ جبران نے بازو زبینہ کے گرد پھیلاتے اسے سینے سے لگا لیا۔ جبران کے کندھے پر سر رکھے وہ اس کی شرٹ کے بٹنوں پر انگلیاں پھیرنے لگی۔ میں تمہیں کبھی خود سے دور نہیں جانے دوں گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھوں گا۔ تم میرا اثاثہ ہو، میری بجھتی دنیا میں واحد چراغ۔ کہاں سے لاتی ہیں آپ ایسی باتیں؟ کھلکھلا کر ہنستے زوبیہ نے چہرہ اٹھا کر جبران کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں واقعی اپنوں کو کھونے کا کوفہ کوڑے لے رہا تھا۔ زوبیہ کو اس پر ترس سا آیا۔ اس نے زور سے جبران کو گلے لگایا، پتہ نہیں تم سے یہ سب کہنے کا جی چاہتا ہے، صرف میرے سے ہی ایسی باتیں کرنے کا جی کرنا چاہیے آپ کا۔ کسی اور سے ایک لفظ بھی کہا ایسا تو میں آپ کو اسی گھر کی چھت سے دھکا دے دوں گی۔ آنکھیں چھوٹی کیے وہ بھرپور انداز میں اسے دھمکی دے رہی تھی۔ اس کی معصوم سی دھمکی سن کر جبران ہنس دیا۔ تمہیں لگتا ہے میں کسی اور سے ایسی باتیں کر سکتا ہوں؟ تم نے مجھے کسی اور کے قابل چھوڑا ہی کہاں ہے جانا۔ تمہارے علاوہ کوئی اور خیال آئے تو کسی اور پر دھیان دوں گا نا، بس یہی چاہیے مجھے۔ آپ کی محبت نے مجھے مغرور بنا دیا ہے، آپ صرف اور صرف میری ہیں۔ میرے علاوہ کسی اور کی طرف دیکھا بھی تو آنکھیں نوچ لوں گی آپ کی۔ اوکے میری چھوٹی سی سائیکو۔ اس کے چہرے کو ڈھکتے بوڑھی سلکی بالوں کو اپنی انگلیوں سے ہٹاتے
جبران نے اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔ تم بہت خوبصورت ہو زوبی، اتنی خوبصورت کہ میں کبھی کبھی بے یقین ہونے لگتا ہوں کہ اتنی خوبصورت بیوی مجھے مل کیسے گئی۔ وہ کمون جبران، آپ خود کسی سے کم ہیں؟ شادی ہونے کے باوجود اتنی لڑکیاں آپ پر نظر جمائے بیٹھی ہیں، ان کی نظروں سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میری نظر تو صرف اور صرف اپنی جانا پہ ہے۔ ان دونوں کے درمیان اس فسوس خیز لمحے کو زوبیہ کے فون کی رنگ ٹون نے توڑا تھا۔ جبران سے نظریں ہٹاتے زوبیہ نے اپنے فون کی سکرین کو دیکھا۔ کسی ان نون نمبر سے کال آ رہی تھی، لیکن زوبیہ اس نمبر کو پہچانتی تھی۔ وہ شبنم کا نمبر تھا۔ کس کی کال ہے؟ ہاں۔ سکرین کو گھورتی زوبیہ نے ایک دم سے جبران کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکا ہلکا ڈر آ سمایا تھا۔ پتہ نہیں کوئی ان نون نمبر ہے۔ دکھاؤ مجھے۔ جبران نے اس کا فون اٹھانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، لیکن زوبیہ نے بجلی کی رفتار سے فون اٹھاتے کال کاٹ دی۔ چھوڑیں، ایسے ہی کوئی ہوگا، دوبارہ کال آئے تو مجھے بتانا، جبران سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ زوبیہ نے سر اسفات میں ہلا دیا۔ میں ذرا ممی کو دیکھوں۔ جھک کر اس کا ماتھا چومتے جبران کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ زوبیہ پیچھے بیٹھی غصیلی نظروں سے فون کی سکرین کو گھور رہی تھی۔ یہ مفت کا عذاب گلے پر کیا ہے میرے؟ سیاہ رینج روور کے دروازے کے پاس کھڑے ڈرائیور نے مودب انداز سے جھک کر گاڑی کا دروازہ کھولا۔ سیاہ ہی سوٹ میں ملبوس، سر پر گلاسز لگائے زوبیہ گاڑی سے باہر نکلی۔ سیاہ سوٹ کے شفون کی آستینوں سے اس کی دودیا بازو نمایاں ہو رہی تھی۔ ٹراؤزر کے پانچے حسب معمول ٹخنوں سے اوپر اور اس کی دودیا پنڈلیاں واضح ہو رہی تھیں۔ بوڑھے بال اوپر سے اسٹریٹ جبکہ نیچے سے کرل کیے گئے تھے۔ براؤن بیگ ہاتھ میں پکڑے جب اس نے گھر کی طرف قدم بڑھایا تو اس کی نظر گراج میں کھڑی بائیک پر پڑی۔ وہ کوئی معمولی بائیک نہیں تھی، یہ بائیک جبران نے ارتضیٰ کے برتھ ڈے گفٹ کے لیے خاص طور پر باہر سے امپورٹ کروائی تھی۔ اس بائیک کی مالیت لاکھوں میں تھی۔ اس بائیک کو دیکھتے پرانے دنوں کی یادیں اس کے ذہن میں ابھری۔ وہ دن ارتضیٰ کی 22ویں سالگرہ کا دن تھا۔ رات کے 12 بجنے میں ابھی چند منٹ باقی تھے۔ گھر کے سب افراد لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ زوبیہ اور جبران کی شادی کو اب تقریباً 1 مہینہ ہونے والا تھا۔ وہ دونوں دعوتوں سے فارغ ہو چکے تھے اور اب اپنا ہنی مون پلان کر رہے تھے، لیکن اس وقت وہ سب لاؤنج میں جمع تھے کیونکہ گھر کے سب سے لاڈلے اور چھوٹے بیٹے کی سالگرہ تھی۔ جبران اگر خوبصورت تھا تو ارتضیٰ بھی کسی سے کم نہیں تھا۔ بڑی ترتیبی سے بکھرے لمبے بال جن کو پونی میں باندھ کر سمیٹنے کی ناکام کوشش کی گئی تھی، بڑی بڑی بوڑھی آنکھیں جن میں زندگی جینے کی چمک تھی، ہر وقت مسکراتا چہرہ اور بائیں گال میں پھٹتا ڈمپل۔ اس کی داڑھی زیادہ نہیں آئی تھی، لیکن وہ ہلکی سی داڑھی بھی اس پر بہت جچ رہی تھی۔ وہ خوش شکل نوجوان ہر لمحے کو کھل کر جینے والا ایک زندہ دل شخص تھا۔ یہ 12 کب بجیں گے؟ آنکھیں گھماتے ارتضیٰ نے بے چینی سے کہا۔ تم تو ایسے بےتاب ہو رہے ہو جیسے تمہارے لیے کسی نے بھرپور پارٹی کا بندوبست کیا ہو۔ فون میں خود کو مصروف ظاہر کرتا جبران لاتعلقی سے بولا۔ مجھے پتہ ہے آپ لوگوں نے میرے لیے کچھ نہ کچھ ضرور ارینج کیا ہے۔ 22 سالہ وہ نوجوان گردن اکڑا کر خوشی سے بولا۔ ممی، آپ کے اس چھوٹے بیٹے کو بہت خوش فہمیاں ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ مجھے پتہ ہے آپ جھوٹ بول رہی ہیں۔ میں بھلا تم سے جھوٹ کیوں بولوں گا؟ اگر کچھ ارینج کیا ہوتا تو تمہیں نظر آ جاتا۔ پورا گھر خالی پڑا ہے، فضول کی امیدیں مت لگاؤ۔ فون پاکٹ میں رکھتے پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے جبران صوفے سے کھڑا ہو گیا۔ چلو زوبیہ، مجھے نیند آ رہی ہے، آؤ کمروں میں چلیں۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے اپنے ساتھ بیٹھی زوبیہ کو بھی اٹھنے کے لیے کہا۔ موم، ڈیڈ، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میرا برتھ ڈے ہے، کسی کو پرواہ ہے بھی میری یا نہیں؟ ان دونوں کو اٹھتا دیکھ ارتضیٰ احتجاجاً چلایا۔ جبران نے بمشکل اپنی ہنسی دبائی۔ ارے تم چھوڑو ان سب کو، کل میں اپنے بیٹے کو اس کے پسند کے ریسٹورنٹ میں ڈنر کروا دوں گا۔ ارتضیٰ کے کندھے کے گرد بازو پھیلاتے حسین حسین نے اسے گلے سے لگایا۔ 12 بجنے میں 2 منٹ رہتے تھے۔ زوبیہ اور جبران اپنے کمرے میں جا چکے تھے۔ مجھے نہیں کرنا کوئی ڈنر ونر، میں فضول میں آپ لوگوں کے پاس بیٹھا تھا، اس سے اچھا میں اپنے فرینڈز کے ساتھ چلا جاتا۔ ناراضگی سے کہہ کر وہ کھڑا ہو گیا۔ ارتضیٰ، بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ اسے غصے سے باہر جاتا دیکھ روبینہ عاصم نے اسے پکارا۔ دوستوں کے ساتھ لیٹ آؤں گا، میرا انتظار مت کیجیے گا، غصے سے کہہ کر وہ لاؤنج سے نکل گیا، لیکن لاؤنج میں لگی گلاس بول سے وہ دونوں باہر کا منظر دیکھ سکتے تھے۔ 12 بج چکے تھے۔ ارتضیٰ کا برتھ ڈے گفٹ لون میں سجا دیا گیا تھا۔ گراج میں کھڑی اپنی گاڑی کی طرف جاتے اس کی نظر جیسے ہی سیاہ کپڑے سے ڈھکی بائیک پر پڑی، وہ بھاگ کر اس طرف آیا، فوراً سے کپڑا پیچھے کیا اور نیچے چھپی بائیک دیکھ کر اس نے خوشی کے مارے وہ چیخیں ماری کہ گھر کے سب افراد باہر آ گئے۔ مجھے پتہ تھا، آئی نیو اٹ، ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ آپ لوگ میری برتھ ڈے پر مجھے کوئی سرپرائز نہ دیں، لیکن یہ بائیک، یہ میں نے ایکسپیکٹ نہیں کی تھی۔ تمہیں بہت عرصے سے یہ چاہیے تھی، تو سوچا کہ چلو برتھ ڈے پر گفٹ کر دیتے ہیں، اور یہ گفٹ تمہارے بھائی نے ہی ارینج کیا ہے، روبینہ حسین نے بتانا ضروری سمجھا تھا۔ زوبیہ ایک طرف خاموش کھڑی تھی۔ تھینک یو سو مچ بھائی، آئی لو یو، جبران کے گلے لگتے ارتضیٰ تقریباً چلا کے بولا۔ بھائی لوز یو ٹو میری جان۔ اس کے بال سہلاتے جبران نے اسے گلے لگا لیا۔
خیالوں میں ڈوبے زوبیا اپنے کمرے تک پہنچ گئی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے جوتے بیگ وغیرہ اتارے اور خود بیڈ پر بیٹھ گئی۔ سب واقعی اس گھر کی رونق تھا، گھر کے سب افراد کی کمزوری اس کی موت سب کی برداشت سے باہر تھی۔ سب وہ بے قصور چڑیا تھی جو مکافات عمل جیسے درندے کے ہاتھ چڑھ گئی۔ اس کے ماں باپ سے بدلہ لینے کے لیے زندگی بھرپور طریقے سے جینے والے نوجوان سے اس کی زندگی چھین لی گئی۔ کمرے میں بیٹھی زوبیا کے ذہن میں اس وقت نہ جانے کتنی سوچیں گزر رہی تھیں، لیکن ایک سوچ ایسی تھی جس نے عرصہ کی موت کے بعد سے کبھی اس کے ذہن کے دروازے پر دستک نہیں دی تھی، لیکن آج اسے وہ بات بہت زور سے یاد آئی تھی۔ میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں بھابھی، جتنی جبران بھائی آپ سے کرتے ہیں اس سے بھی کہیں زیادہ۔ میں اس سے کبھی ملا نہیں اور میں اس سے صرف ایک دفعہ ملوں گا جب میں موم ڈیڈ کے ساتھ اس کے گھر رشتہ لے کر جاؤں گا، لیکن تب تک کے لیے میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ آپ میرے لیے بالکل میری بہنوں جیسی ہیں۔ میں چاہتا ہوں آپ اس سے ایک دفعہ فون پر بات کر لیں۔ میں کیسے مرزا، یہ تو بڑوں کے کرنے کے کام ہے۔ اوہ بھابھی، میں نے موم کو بتایا تو وہ ڈانٹیں گی کہ ابھی تم چھوٹے ہو اینڈ بلا بلا بلا۔ بس آپ ایک دفعہ اس سے بات کر لیں، میں اپنے گھر میں کسی کی بات کروانا چاہتا ہوں اس سے۔ ٹھیک ہے، جب بات کروانی ہو تو کروا دینا۔ آپ اپنے فون سے کال کرنا، اس کو اچھا لگے گا۔ آپ کو پتہ میں 3 سال پہلے ملا تھا اس سے، ہماری پہلی دفعہ بات بھی آن لائن ہی ہوئی تھی اور مجھے وہ پہلے دن ہی پسند آ گئی تھی۔ ہم دونوں ایج میں بھی سیم ہے، مزے کی بات ہے نا۔ آنکھوں میں محبت کی بے تحاشا چمک لی۔ اسے اتنی ضروری بات بتا رہا تھا اور پھر زوبیا نے اس لڑکی سے بات بھی کی تھی اور وہ اسے اچھی لگی تھی۔ دونوں کی باتیں سن کر وہ اندازہ کر سکتی کس طرح وہ دونوں ایک دوسرے کی محبت میں پاگل ہیں۔ اس لڑکی کے بارے میں تو زوبیا بھول ہی گئی تھی، نہ جانے کیا گزری ہوگی اس پر۔ ارتضیٰ کی موت کا سن کر زوبیا نے اس لڑکی کا نام یاد کرنے کی کوشش کی، لیکن اس بات کو اتنا عرصہ گزر چکا تھا کہ وہ نام بھول گئی تھی۔ لیکن اسے ایک دم سے یاد ہے، کال ریکارڈ میں اس کا نمبر ہوگا کیونکہ زوبیا نے اسے اپنے فون سے کال کی تھی۔ پورے 15 منٹ لگے تھے اسے سارا کال لوگ سے کال کرنے میں، لیکن جیسے ہی وہ اس کا نمبر ملانے لگی اس کے فون پر کال آنے لگی۔ زوبیا نے ناگواری سے آنکھیں گھمائی، شبنم اس سے پھر سے کال کر رہی تھی۔ اس بار اس نے کال اٹھائی۔ السلام علیکم زوبیا باجی۔ لفظ باجی پر زوبیا نے پھر سے گہری سانس لی تھی۔ اس لڑکی کو سمجھانا فضول تھا۔ کال کیوں کی ہے؟ وہ قاسم بھائی کب تک رہا ہو جائیں گے؟ میں نے لوگ لگائے ہوئے ہیں اس کام پر، جب کچھ پتہ چلے گا تو بتا دوں گی۔ جی ٹھیک، اوکے رکھو فون اب۔ 1 منٹ زوبیا باجی۔ وہ تقریباً کال کاٹنے لگی تھی جب شبنم تیزی سے بولی، بولو وہ آپ نے جو پیسے دیے تھے ختم ہو گئے؟ نہیں ختم نہیں ہوئے، بکھلائے ہوئے شبنم بیچاری پھر سے بولی، تو پھر وہ ان پیسوں سے ہمارا گزر بسر تو اچھے سے ہو رہا ہے، لیکن جب وہ پیسے ختم ہو جائیں گے تو میں آپ سے دوبارہ پیسے نہیں لوں گی، اس لیے اگر آپ مجھے کہیں چھوٹا موٹا کام دلوا دیتی تو میں دیکھوں۔ زوبیا کے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ اب روبینہ عاصم کے لیے کیئر ٹیکر کی ضرورت تھی، وہ شبنم کو کام پر رکھ سکتی تھی، وہ زوبیا کی مانے گی اور اسے 3-4 چیزیں سکھا کر جبران کی بھی تسلی کروا دے گی۔ میرے پاس ہے ایک کام، تم کل میرے گھر آ جانا۔ جی بہت بہت شکریہ۔ رکھو فون اب۔ بغیر اس کا خدا حافظ سنے زوبیا نے فون کاٹ دیا۔ اس کا ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو چکا تھا۔ ارتضیٰ اور وہ لڑکی والی بات ایک بار پھر اس کے دماغ سے نکل چکی تھی۔ شام کی نرم گرم سی دھوپ پولیس اسٹیشن کے احاطہ میں اتری تھی۔ سورج ابھی مکمل طور پر ڈوبا نہیں تھا، لیکن ہوا کافی ٹھنڈی چل رہی تھی۔ حامد کے آفس کی کھڑکی سے باہر بنے پولیس اسٹیشن کے چھوٹے سے لون کا منظر دکھائی دے رہا تھا۔ 2 کرسیوں پر بیٹھے پریہ اور قاسم آپس میں گفتگو کرتے نظر آ رہے تھے۔ آفس میں حامد اپنی کرسی پر بیٹھا تھا اور اس کے بالکل سامنے جبران چہرے پر غصیلے تاثرات سجائے بیٹھا تھا۔ تم بتانا پسند کرو کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اتنا مہمانوں والا سلوک؟ ہاتھ سے کھڑکی کی جانب اشارہ کرتے وہ غصے سے بولا، یہ سب کرنا ضروری تھا جبران، ورنہ وہ انٹرویو کے لیے نہیں مانتا۔ مجھے تو تمہاری اسے کسی سائیکیٹرسٹ کو دکھانے والی بات بالکل بے تکی لگی تھی۔ تم نے اس کی حالت دیکھی تھی جبران؟ اسے واقعی کوئی ذہنی بیماری ہے، اچھا خاصا ٹھیک ٹھاک انسان ہے۔ اگر وہ دکھنے میں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں اسے کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا۔ چلو ٹھیک ہے، مان لیا اسے کوئی بیماری ہے۔ تمہاری اس سائیکولوجسٹ نے کیا کہا اس بارے میں؟ فریحہ نے ابھی تک میرے سے کوئی بات نہیں کی، لیکن قاسم کا کیس پڑھنے کے بعد اس نے میرے سے یہی کہا تھا کہ شاید وہ آدم خور ہے۔ بٹ نان سینس، آر یو ان یور سینس؟ اس کی بات سنتے جبران کی واقعی ہنسی چھوٹ گئی۔ اس نے حامد کی طرف یوں دیکھا جیسے اس کی دماغی حالت پہ شک ہو۔ تمہیں پتہ بھی ہے تم کیا بول رہے ہو؟ تمہیں میری بات مذاق لگ رہی ہے؟ اس کے ہنسنے کا حامد نے برا منایا تھا۔ کوئی بھی عقل والا انسان تمہاری بات کو مذاق ہی سمجھے گا، لیکن میں مذاق نہیں کر رہا۔ تم نے دیکھا نہیں تھا اس دن اس کا رد عمل، کس طرح وہ اپنے ہی خون کو چاٹ رہا تھا۔ وہ زیادہ نہیں لیکن مائنر لیول کا کینیبل ضرور ہے۔ اور تمہیں پتہ ہے جبران ایسے لوگ کیا ہوتے ہیں؟ جبران کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے حامد اس قدر سنجیدگی سے بولا کہ ایک پل کے جبران کو بھی چپ لگ گئی۔ کیا ہوتے ہیں؟ سیریل کلر۔
अनबिलीवेबल। हाथों को हवा में उठाते जबरान को एक दफ़ा फिर हामिद की बातें बेतुकी लगी थी। ये 5.5 फुट का पतला सा लड़का तुम्हारे ख्याल से सीरियल किलर है? सीरियल किलर का तो पता नहीं, लेकिन ऐसे लोग इंसानी जिस्म की तरफ बहुत अट्रैक्ट होते हैं। इर्तिजा की बॉडी के साथ जो भी हुआ, इस बारे में ये हमारी मदद ज़रूर कर सकता है। वो सब मैं भी जानता हूँ हामिद कि इसने कुछ ना कुछ तो ज़रूर किया है। बकाया रही ये आदमखोर वाली बात, तो मुझे इस पर बिल्कुल यकीन नहीं, लेकिन इसका मुंह खुलवाने के लिए तुम्हें जो करना है करो, क्योंकि ये हमारे पास वाहिद सबूत है। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़। कुर्सी से खड़े होते जबरान ने हामिद की तरफ मुसफ़ा के लिए हाथ बढ़ाया, जबकि जिसे हामिद ने भी खड़े होते थाम लिया। इसी लम्हे फरीहा दरवाजे से अंदर दाखिल हुई, प्रिंटेड शलवार कमीज पहने, दुपट्टा गले में डाले। इसने एक फाइल हाथ में पकड़ रखी थी। जबरान एक नज़र इस पर डालकर कमरे से निकल गया। फरीहा ने मुड़कर इसे देखा था। ग्रे पैंट पर ब्लैक ड्रेस शर्ट पहने, स्लीव्स फोल्ड किए। वो वाकई बहुत हैंडसम था। वो इसे टीवी में देखती आई थी, लेकिन आज पहली दफ़ा सामने से देखा था और वो वाकई इसकी खूबसूरती देखकर हैरान हो गई थी। ये जबरान हुसैन था ना? जिस जानिब वो गया था, इस तरफ इशारा करते फरीहा ने हामिद से पूछा, जो टेबल पर अब कोई फाइल खोले बैठा था। हाँ, काफ़ी हैंडसम है, शादीशुदा है। फाइल में सर दिए हामिद ने चेहरा उठाकर घूर कर फरीहा की जानिब देखा। मालूम है, सब अच्छे और प्यारे लोग जल्दी शादी कर लेते हैं। जो कुछ इसके खानदान पर गुजर रहा है ना, कोई भी इस खानदान का हिस्सा बनने से पहले अब 100 दफ़ा सोचे। ये भी है। फरीहा अब गर्दन मोड़े दरवाजे की तरफ देख ली थी, जहाँ से जबरान बाहर गया था। कुछ खाओगी? हामिद की आवाज़ पे वो अपनी सोचों से बाहर गई। कुछ हल्का फुल्का सा मंगवा लो, ज़्यादा भूख नहीं है। ओके। फ़ोन पर किसी का नंबर मिलाते हामिद खाने के लिए कुछ लाने का कह रहा था। तो कब तक ख़त्म होगा आपका ये इंटरव्यू? कासिम और फरीहा दोनों कुर्सी पर आमने सामने बैठे थे। आज का इंटरव्यू इस कमरे में लिया जा रहा था जहाँ कासिम को रखा गया। कमरे में एक पंखा लगा था, जिसकी हालत काफ़ी अच्छी थी। कमरे के कोने में एक मैट्रेस बिछा था, जिस पर तकिया और कंबल दोनों पड़े थे। पानी का कूलर मैट्रेस के पास ही एक स्टूल पर रखा था, जिसमें 24 घंटे पानी को ठंडा रखने के लिए बर्फ़ डाली जाती थी। खाना भी अभी से बहुत अच्छा मिलता था। आज इनकी चौथी मुलाकात थी, जब तक मेरी रिसर्च पूरी नहीं हो जाती। आंखों पर लगी ग्लासेस सेट करते प्रिया ने कहा। आज वो हल्के जर्द रंग की चिकनकारी के कुर्ते में मजबूत थी। छोटे बाल हंसपे मामूल खुले थे। दुपट्टा लापरवाह सा कंधे पर पड़ा था। वो मेकअप करती थी, लेकिन इसके चेहरे पर मेकअप ज़्यादा वाज़ेह नहीं होता था। और आपकी ये रिसर्च कब ख़त्म होगी? कुछ सवालों के जवाब चाहिए। अगर वो मिल के तो अगले दिन तुम्हें मेरा चेहरा नहीं देखना पड़ेगा। इसकी बात सुनते कासिम हल्के से हंस दिया। और मुझे यहाँ से निकलवाना भी है तुमने? वो दोनों एक दूसरे से काफ़ी बेतकल्लुफ़ हो चुके थे। चंद मुलाकातों में ही फरीहा इसे अपने साथ कंफर्टेबल कर चुकी थी। चलो फिर आज के सवाल शुरू करते हैं। फरीहा ने कुर्सी के पास ज़मीन पर रखे अपने बैग में से रजिस्टर निकाला और संजीदगी से कासिम की तरफ देखा। वो अपने प्रोफेशनल रूप में आ चुकी थी। उस जगह के बारे में बताओ जहाँ तुम काम करते थे। मैं तो 2 नौकरियाँ करता था। दोनों के बारे में बताओ। वहाँ का माहौल कैसा था? जहाँ मैं दिन के वक्त जाता था, वो एक फैक्ट्री थी। हर कोई वहाँ अपने काम से काम रखता था। ना ही मैं वहाँ किसी को ज़्यादा जानता था। बस जाता, काम करता और वापस आ जाता। 2 नौकरियाँ करने की वजह से मुझे थकावट ही इतनी रहती थी कि मैं ज़रा सा काम छोड़ के बैठता तो नींद आना शुरू हो जाती। इसलिए मैं खुद को मसरूफ़ ही रखता था। दूसरी नौकरी मैं एक हॉस्पिटल में चौकीदार की करता था। मेरी ड्यूटी हॉस्पिटल के पिछले गेट पर होती थी, जिधर सिर्फ मुर्दा खाने का दरवाज़ा था। पिछली तरफ सिर्फ तभी कोई आता था जब कोई लाश वहाँ लाई जाती। डॉक्टर्स वगैरह को आना होता तो वो हॉस्पिटल के अंदर बने रास्ते से आते। मेरी ड्यूटी वहाँ 9 बजे शुरू होती और सुबह 8 बजे ख़त्म होती थी। पिछला गेट हमेशा सुनसान पड़ा होता था, वहाँ कोई नहीं आता था, इसलिए मेरी किसी से बातचीत नहीं होती थी। बस जब कभी कभी कोई एम्बुलेंस आती तो गेट खोल देता, या कोई ऑफिस से बुलाता तो चला जाता। मतलब दोनों जगहों पर तुम्हारी किसी से कोई इतनी खास बातचीत नहीं थी। ऐसा ही है। तुम बचपन से ऐसे हो क्या? कैसे? यूं अकेले रहने वाले, अपने आप में गुम, हर किसी से दूर। हाँ, मैं काम से ज़्यादा बात नहीं करता किसी से। मेरे से तो बहुत जल्दी दोस्ती हो गई थी तुम्हारी। प्रिया हंसते हुए बोली, बात को मजाक का रंग देते। वो अब अपने रजिस्टर पर कुछ लिख रही थी, लेकिन कासिम इसके कहे जुमले के लफ्ज़ों में फंस कर रह गया था। वो वाकई ठीक कह रही थी। इसने कभी किसी को अपने करीब नहीं आने दिया था। फरीहा पहली लड़की छोड़ो, पहला इंसान थी जिसके साथ वो इतना कंफर्टेबल हो गया था। इसका आज तक दूसरी सेंट से पाला नहीं पड़ा था, वरना शायद इसे अंदाज़ा हो जाता कि ये दोस्ती नहीं कुछ और है। मेरे एक सवाल का जवाब दोगी? कासिम ने एकदम से इससे पूछा। कागज़ पर कुछ लिखती प्रिया ने सर उठाना ज़रूरी नहीं समझा। हाँ पूछो। वो यूं ही लिखते लिखते बोली, अगर कोई इंसान बहुत बड़ा गुनाह कर दे लेकिन कोई बड़ी नेकी ना करे, तो क्या छोटी छोटी सब नेकियां ज़ाया चली जाती हैं? इसके सवाल पर रजिस्टर पर लिखती फरीहा के हाथ रुके थे। वो डटकी, चौंकी और फिर हैरत से अपना पेन रखते कासिम की तरफ देखा। तुम्हारी नज़र में बड़े गुनाह और बड़ी नेकियां क्या है? बड़े गुनाह जैसे किसी की जान लेना। इसके इन लफ्ज़ों पर कासिम की बात गौर से सुनती फरीहा की आंखें सिकुड़ी थी। और
जैसे किसी का हक खाना, किसी का साथ ज्यादती करना। और बड़ी नेकियां क्या है तुम्हारे लिए? हज करना, नमाज पढ़ना, रोजे रखना, गरीबों की मदद करना, बस? हाँ बस, तुम्हारे बड़े गुनाहों और नेकियों की लिस्ट बहुत जल्दी खत्म होगी कासिम। मतलब? कासिम ने नसमझी से उसकी तरफ देखा। मतलब ये है कि तुम्हारा ताल्लुक भी इन 90% लोगों में है जिनका दीन सिर्फ नमाज, रोजे, हराम और हलाल के गिर्द घूमता है। मैं समझा नहीं तुम्हारी बात। तुम्हें क्या लगता है खुदा की ज़ात बस इन चंद चीज़ों पर जन्नत और जहन्नुम दे देगी? इसके लिए इंसान के जज्बात, इसकी नीयत, इसकी ख्वाहिशात कुछ मायने नहीं रखता। लेकिन इंसान को तो बहुत दफ़ा गलत चीज़ों की भी ख्वाहिश होती है, इसकी नीयत भी बुरी हो सकती है और जज्बात भी। मैं सिर्फ एक चीज़ बोलूँगी कासिम, और इसके ज़रिए अपने सब सवालों के जवाब तुम्हें खुद ढूंढने हैं, क्योंकि मैं कोई टीचर नहीं हूँ। क्या? कासिम सवाली नज़रों से इसकी तरफ देखता रहा। हमारे अमाल को गिना नहीं जाएगा, तोला जाएगा। हमने कभी इन दो लफ्ज़ों के बीच का फ़र्क समझने की कोशिश ही नहीं की, चाहे बड़ी हो या छोटी। पलड़ा तभी भारी होगा जब इन नेकियों की नीयत भारी होगी। कहने के साथ साथ वो अपनी चीज़ें समेट कर बैग में डाल रही थी। कासिम बुत बना नसमझी से इसे देख रहा था। आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं, मुझे कहीं जाना है, अल्लाह हाफ़िज़। बगैर इसकी तरफ देखे प्रिया अपना सामान उठाते कमरे से निकल गई। पीछे कासिम गुमसुम सा कुर्सी पर बैठा रह गया। प्रिया की बात अभी भी इसके जहन में गूंज रही थी। ईंटों की दीवारों से बने इस घर के सहन में अंधेरा छाया था। बरामदे में बिछी चारपाई के ऊपर लगे बल्ब की कुछ रोशनी सहन को भी रोशन कर रही थी। बल्ब के बिल्कुल नीचे माँ चारपाई पर बैठी टीवी पर 8 बजे वाला ड्रामा देख रही थी। 5 इंच ज़मीन पर कपड़ा बिछा था और इस्त्री ऑन करके रखी गई थी। माँ पूरी तरह से टीवी ड्रामे में डूबी थी। कमरे में अलमारी में मुंह दिए शबनम को 3 दफ़ा आवाज़ देकर इन्हें बुला चुकी थी। अम्मा, मेरा वो सूट कहाँ है जो पिछली ईद पर बनाया था मैंने? जब अम्मा की तरफ से कोई जवाब ना आया तो वो तंग आते माँ के सर पर खड़े होते चिल्ला कर बोली, आहिस्ता बोल, बहरी नहीं हूँ मैं। माँ ने शबनम से ज़्यादा बुलंद आवाज़ में चिल्ला कर कहा, मेरा वो सूट कहाँ रखा है? कौन सा सूट? जो मैंने पिछली ईद पर बनवाया था। वो तो मैंने पेटी में रख दिया। तुम्हारे जहेज के लिए इतना महंगा सूट बनवाया था वो। अम्मा, बस एक दफ़ा पहनना है मैंने वो बड़बड़ाते हुए वापस कमरे की तरफ मुड़ी। अम्मा का बस चले तो टूटी चप्पल भी मेरे जहेज में रख दें। सब शबनम, इस सूट को हाथ मत लगाओ। इसे वापस कमरे में जाता देख अम्मा गुस्से से बोली। लेकिन कुछ देर बाद शबनम अम्मा की चारपाई के पास ही नीचे ज़मीन पर बैठी वही सूट इस्त्री कर रही थी। पीले रंग का प्रिंटेड लॉन का सादा सा सूट जिस पर कुछ लहसें और मोती लगा कर सजावट की गई थी। अम्मा इस कदर ड्रामे में गर्क थी कि इन्होंने शबनम के जोड़े की तरफ देखा, ध्यान ही न दिया। कैसी हैं मम्मी? मुस्कुराते हुए शबनम के हमरा ज़ूबिया रुबीना आसिम के कमरे में दाखिल हुई। वो शायद हफ्ते डेढ़ बाद वहाँ आई थी। रुबीना आसिम की केयर टेकर ने नज़रें घुमाकर नागवारी से इसकी तरफ देखा। वो रुबीना आसिम के साथ ज़ूबिया के रवैये को लेकर बहुत अच्छे से आगाह थी, लेकिन कुछ भी बोलने से कासिर थी। यह आपकी नई केयर टेकर है। इस नर्स की गूढ़ियों का भरपूर जवाब देते ज़ूबिया ने इसके सर पर बम फोड़ा। इसने हैरत से ज़ूबिया के साथ खड़ी पेंडू सी इस 18-19 साल की लड़की को देखा जिसका हुलिया फ़कीरों जैसा था। कहाँ इंस्टीट्यूट से वेल ट्रेंड नर्स और कहाँ ये कोई 5वीं छठी पास लड़की। इसे ये भी ज़ूबिया की कुछ चाल लगी थी, लेकिन इसके पास बोलने का हक नहीं था, वरना ज़ूबिया इसकी शिकायत कर देती। तुम अपना बोरिया बिस्तरा पैक करो और जाने की तैयारी करो। अपनी बात मुकम्मल करते ज़ूबिया शबनम को साथ लिए कमरे से बाहर आ गई, जो हर चीज़ को ऐसे टुकर टुकर देख रही थी जैसे कोहे काफ में आ गई हो। और तुम ज़रा हर चीज़ को यूं घूर घूर के देखना बंद करो जैसे पहली दफ़ा देख रही हो। जबरान को ज़रा सा भी शक हुआ ना तुम पर तो फ़ौरन नौकरी से जाओगी। जो जो बातें सिखाई इनको पल्लू के साथ गिरा बांध लेना। मुझे कहीं पर कोई भी गलती नहीं चाहिए। जी ज़ुबिया बाजी। बाजी नहीं मैम, ज़ुबिया मैम कहोगी अब तुम मुझे। शबनम ने धड़ाधड़ सर हाँ में हिलाना शुरू कर दिया। राश्ता, राश्ता। ज़ुबिया की आवाज़ पर तीर की तेज़ी से एक औरत भागती हुई बाहर रही। इसकी फुर्ती ने शबनम को हैरान किया था। यस मैम, इसको अपने साथ भेजो और इसकी ट्रेनिंग शुरू करो। शबनम जैसे जैसे राश्ता बोलेगी तुम्हें वैसे वैसे करना है। बकाया तुम्हें जो भी करना होगा इस बारे में मैं तुम्हें बता दिया करूँगी। अभी तुम जाओ इसके साथ। और हाँ राशिदा, इसका हुलिया भी चेंज करवाओ प्लीज़। पता नहीं कितना पुराना सूट पहना है इसने। जबरान सबसे पहले इसके कपड़े देखकर इसे निकालेगा। अगवाड़ी से शबनम के कपड़ों की तरफ देखते ज़ुबिया इन दोनों को अकेला छोड़ते लाउंज में चली गई। शबनम ने हैरत से अपने पीले रंग के नए जोड़े की जानिब देखा जिसे इसने मुश्किल से 2 बार पहना था। ये भला कहाँ से पुराना था? अब इधर खड़ी खड़ी क्या सोच रही हो? चलो मेरे साथ। राशिदा इसे आगे लगाते अपने साथ किचन में ले गई। जबरान को अपने किसी काम की वजह से शहर से बाहर जाना पड़ गया था, जिसकी वजह से शबनम और इसकी मुलाकात ना हो सकी। ये चीज़ ज़ुबिया के हक में बेहतर साबित हुई थी, क्योंकि इसे शबनम को ट्रेन करने के लिए ज़्यादा वक्त मिल गया था। इस वक्त वो शबनम को लेकर एक बड़े से बंगले में आई थी। ये बंगला बहुत बड़ा था और जितना ही बड़ा था
اتنا ہی सुनसान भी पूरे घर में किसी जानदार का वजूद नहीं दिखाई दे रहा था, जैसे वहाँ कोई रहता ही नहीं। घर में फर्नीचर भी ना होने के बराबर था। शबनम लाउंज में बैठी थी और वहाँ सिर्फ एक सोफ़ा और टेबल रखी थी। ज़ुबीना इसे यहीं रुकने का कहकर खुद न जाने कहाँ चली गई थी। शबनम वहाँ बैठी बस ये सोच रही थी कि इतने वीरान बंगले में ज़ुबिया का क्या काम। दूसरी तरफ ज़ुबिया पूरे घर को पार करते कोने में बने कमरे में आई। ये कमरा भी पूरे घर की तरह खाली था, बस एक सिंगल बेड और छोटी सी अलमारी थी। ज़ुबिया वहाँ बेड के पास खड़ी गुस्से से बेड पर बैठी औरत को देख रही थी। वो वजनी थी, सफ़ेद रंग की सादी शलवार कमीज पहने, सर को सफ़ेद चादर से ढके वो धड़ाधड़ हाथ में पकड़ी तस्बीह के दाने गिरा रही थी। इसका चेहरा अजीब सा मुरझाया हुआ था। वो ज़्यादा बूढ़ी नहीं थी, लेकिन इसके चेहरे की जिल्द लटक चुकी थी, मुंह पर जगह जगह निशान बने थे और गालों पर दाने के गड्ढे चादर में से नजर आते। इसके बाल भी ऐसे थे जैसे जल चुके हों। क्या फ़ायदा तुम्हारे इतने ताल्लुकात का जब तुम इसे बाहर नहीं निकलवा सकती। इसे खामोश देखकर ज़ुबिया अब के नागवारी से बोली। वजनी ने घूर कर इसकी तरफ देखा और मुंह में तेजी से कुछ पड़ने लगी। इसके हिलते होंठों के साथ तस्बीह के दाने गिरते जा रहे थे। फिर एकदम से गहरी सांस लेते इसने तस्बीह को हाथ में पकड़कर कोई दुआ मांगी हो। इससे बेड पर रखते ज़ुबिया की तरफ मतवज्जा हुई। मेरे पास इतना फजूल का वक्त नहीं कि कासिम को बाहर निकलवाने में लगी रहूं। इस फजूल शख्स ने अगर मुंह खोला ना तो वजनी तुम भी पकड़ी जाओगी। मुझे कोई नहीं पकड़ सकता, वो सुकून से बोली। हाँ, अलबत्ता तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कह सकती। अब के इसका अंदाज मजाक उड़ाने वाला था। देखो वजनी, जबरान शहर से बाहर गए हैं, हमारे पास इससे अच्छा मौका नहीं कासिम को जेल से भगवाने का। कासिम तुम्हारा मसला है ज़ुबिया, मेरा नहीं। वजनी, वो तुम्हारा इतना खास मुलाजिम था, तुम कैसे इससे दस्तबरदार हो सकती हो। वो मेरा मुलाजिम था, अब मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। और अगर मैं तुमसे कहूँ कि कासिम को जेल से निकलवाने के लिए तुम कोई अमल करो जिसके लिए मैं तुम्हें पैसे दूंगी, तुम्हें अमल कासिम नहीं अपने शोहर के लिए करवाना चाहिए। शोहर क्यों? ज़ुबिया ने समझी से देखा। क्योंकि कासिम को सिर्फ एक इंसान वहाँ से निकलवा सकता है, वो सिर्फ जबरान है। मैं इस हामिद का ट्रांसफ़र किसी और शहर में करवा सकती हूँ, लेकिन तुम्हारा शोहर नहीं आने वाले अफसर के पीछे पड़ जाएगा। अपने शोहर का दिमाग दुरुस्त करो पहले। लेकिन मुझे इस सब में तुम्हारी मदद चाहिए होगी, तुम मेरे बगैर कुछ भी नहीं हो। ज़ुबिया जबरान। वजनी ने तमस्कर उड़ाती नजरों से ज़ुबिया की तरफ देखा। जानती हूँ, अब मेरा ये काम करो, जितने पैसे चाहिए होंगे तुम्हें मिल जाएंगे। ठीक है, करती हो। मैं कुछ वो कहती अपनी जगह से खड़ी होगी। तुम्हारे शोहर ने वो यूएसबी खोली? नहीं, इतनी दफ़ा कहा है मैंने जबरान से, लेकिन वो भूल जाते। और तुम्हारी सास, इनका बंदोबस्त कर चुकी हूँ मैं। क्या वो बेचारी अब वैसे भी कुछ करने के काबिल नहीं रही, इसलिए इसकी जान बख्श रही हूँ मैं। बहुत एहसान कर रही हूँ। वजनी हंसते हुए बोली। ज़ुबिया ने महज कंधे उचका दिए। जो अब मुझे बहुत काम है करने को। क्या है वजनी, इतने अरसे बाद आई हूँ मैं यहाँ। ज़ुबिया कहते हुए बेड पर बैठ गई। तुम जानती हो मुझे इस घर में किसी की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ। तुम मेरी दोस्त बिल्कुल नहीं हो ज़ुबिया। बस कर दो वजनी, कब तक पुरानी बातों पर नाराज़ रहोगी। तुम्हारे लिए होगी वो पुरानी बात, मेरे लिए तो जिससे कल की बात है। वजनी दीवार की तरफ गुमसुम अंदाज में देखते बोली। मेरे शोहर का जिक्र मत किया करो वजनी, मुझे अच्छा नहीं लगता। और तुमने कभी सोचा है मेरे पर क्या गुजरती होगी? मुझे इस चीज़ की परवाह नहीं। ज़ुबिया कंधे झुकाकर लापरवाही से बोली। वजनी ने अफसोस भरी नजरों से उसकी तरफ देखा। तुम बहुत खुदगर्ज हो ज़ुबिया। जानती हूँ, आजकल का ज़माना ही ऐसा है वजनी, खुदगर्ज होना पड़ता है, वरना ये दुनिया नोच खाए हमें। तुम्हें मालूम है, अपनी इस खुदगर्जी में तुम 2 जानें ले चुकी हो। मुझे मजबूर किया गया था। नहीं, तुम्हारे पास चॉइस थी और तुमने यही ऑप्शन चूज़ किया। तो फिर शायद मैं यही ऑप्शन चूज़ करना चाहती हूँ। और तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे इस सब में तुमने ही मेरी मदद नहीं की। हाँ, वो तो है, आखिर को सारी प्लानिंग मेरी ही थी। तुम्हें जाना चाहिए अब। जा रही हूँ। सुबह उठे कमरे से निकले। शबनम इससे वहीं बैठी मिली जहाँ वो इसे बिठा कर गई थी। चलो वापस जाना है अब हमें। सुबह के बाद सुनते शबनम झट से खड़ी होगी। लेकिन हम यहाँ आए किस लिए थे? यहाँ तो कोई रहता भी नहीं है। वो तुम्हारा मसला नहीं है, तुम बस इतना ही सोचा करो जितना मैंने तुम्हें सोचने के लिए कहा है। जी बेहतर। वो दोनों बातें करते घर से बाहर आ गई। वजनी अपने कमरे में बिना एक दरवाज़ा खोले खड़ी रही, जिसकी सीढ़ियाँ नीचे की तरफ जाती थी। तुमने मेरे से जबरान को छीना था ज़ुबिया, मैं अब उसे तुमसे भी छीन लूँगी। तुम्हें क्या लगता है सच जानने के बाद कि तुमने इसके भाई और बाप की जान ली है, वो तुम्हें माफ़ कर देगा? कभी भी नहीं ज़ुबिया, वो तुम्हें छोड़ देगा और फिर इसे मेरे पास आना होगा, क्योंकि वो सिर्फ मेरा नीचे से यहाँ उतरते। वो कुल कलामी में अपने आप से बातें करती जा रही थी।